اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے پیارے رسول کے لیے اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا وہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے؟ کیا وہ عیسائی مذہب کے لیے رحمت ہے؟ کیا وہ دوسرے مذہب کے لیے رحمت ہے؟ نہیں میرے پیارے، دنیا کا چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، دنیا کی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، کسی بھی طریقے پہ چلنے والا ہو، اللہ نے فرما دیا ہم نے مان لیا کہ اللہ کے پیارے رسول ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے نبی کی شان. اب میں یہاں سے ایک بات بتا دوں، آج دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، یا تو وہ چہرے کی بنا پر کرتا ہے یا خوبصورتی کی بنا پر کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر اینگل ہوتا ہے، اس بنا پر جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو، جس کا تم ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہو، جس کا ذکر تم سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہو، جلوگر ہوئے ہو، میں بتانا چاہتا ہوں تمہارا نبی کتنا خوبصورت ہے، تمہارا نبی کتنا ہینڈسم ہے، تمہارا نبی کتنا بیوٹیفل ہے. میں بتانا چاہتا ہوں سنیے اس بات کو. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا میں نہیں پایا. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب میرے نبی کو دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی ہینڈسم نہیں پایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں پایا. تو عزیزان محترم، جب حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھ لیا، حضرت مولا کائنات نے جب دیکھا تو یہی کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں پایا. تمام صحابہ کرام نے دیکھا جو آ رہے ہیں، جو مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ سے زیادہ دنیا میں کسی کو حسین و جمیل نہیں پایا. اب سوال بنتا ہے یہاں پر، سنو مسلمانوں، اعتراض کرنے والا آپ پر اعتراض کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام تو مکے میں رہنے والے تھے یا مدینے میں رہنے والے تھے، تو ان کی بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے، کیسے مان لیا جائے کہ انہوں نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا کہ مصطفیٰ پوری کائنات کے لیے، پوری اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. اعتراض بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بنتا ہے نہیں بنتا ہے، کیسے بات مان لی جائے. صحابہ کرام نے تو خالی مکے کو دیکھا تھا یا مدینے کو دیکھا تھا. ہجرت کرنے کے بعد میں مدینے چلے گئے تو مدینے میں رہنے لگے، وہاں پر مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار کیا، تو وہاں سے جو وہاں کے لوگوں نے دیکھا، ہو سکتا ہے یمن کے لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہو، عراق کے لوگوں نے دیکھ لیا ہو، لیکن ہندوستان کے لوگوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے ہندوستان میں کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے عراق کے اندر ہو سکتا ہے انگلینڈ کے یا مصر کے اندر جہاں خوبصورتوں کی یعنی خوبصورتی برستی ہے، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جلوگر ہیں، تو وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ہوں. اعتراض بن سکتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی خیال ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے. آؤ میں اس میں جواب دیتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ میں. عزیزان محترم، آئیے اسی کی بارگاہ میں، انسان تو نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہا جاتا ہے. آؤ ان کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار تم نے تو حضرت آدم کے لوگوں کو دیکھا ہے. جبریل علیہ السلام وہ ہے کہ جنہوں نے آدم کے لوگوں کو دیکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں کو دیکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لوگوں کو دیکھا ہے، ساؤتھ کے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسٹ کو دیکھا ہے، ویسٹ کو دیکھا ہے، نارتھ کو دیکھا ہے. دنیا کی تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہے، مشرق کو بھی دیکھا ہے، مغرب کو بھی دیکھا ہے. اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام یہ بتائیے کہ اس دنیا کے اندر تم نے سب سے زیادہ خوبصورت کسے پایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ار مثل محمد. آپ فرماتے ہیں میں نے تمام لوگوں کو دیکھا ہے، مشرق کے لوگوں کو دیکھا ہے، مغرب کے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے اس پوری زمین کے اندر، میں نے اس پوری دھرتی کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل کسی کو پایا ہے تو آمنہ کے لال کو پایا ہے، جس کی ترجمانی میرے امام فرما رہے ہیں. میرے امام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے والا مولا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو ہمارا نبی کتنے خوبصورت ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی چاہیے، انہی سے پیار کرنا چاہیے. اس واقعے سے خلاصہ یہ ملتا ہے، آج جو ہم دنیا کی رنگیلیوں میں مست ہیں اور ایک غیر محرم کی محبت میں پڑ جاتے ہیں، نوجوان طبقہ بہت بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ان سے میری گزارش ہے کہ میرے پیارے توبہ کرو، یہ زمانی ڈھلنے والی ہے، چند لمحوں کی ہے. کتنے سال جی لوگے یہاں پر؟ 50 سال، 60 سال سے زیادہ عمر آج کل نہیں بڑھ رہی ہے، کیونکہ کیمیکل بہت تیزی سے پھیل چکا ہے اور انسانی
زندگی اب زیادہ دن باقی نہیں رہ رہی ہے، تو لہذا میری اس تقریر سے ہی اپیل ہے کہ مصطفیٰ سے عشق کرو، اور عشق کیا کرنا ہے؟ ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقوں کو صحیح طریقے سے فالو کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے، اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ ہم کوئی دنیا دار نہیں ہے، اپنے نبی کے وفادار ہیں۔